اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ۔ عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافض کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کنز العلماء آپ کی آمد کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے علم و حکمت کا دسترخوان دوبارہ سجنے کو تیار ہے۔ آپ کے علمی فیضان کا سلسلہ پوری آب و تاب سے شروع ہے اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو مزید حضور کنز العلماء آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جہاں تک اس نفس مسئلہ کا ذکر ہے تو حضور کنز العلماء نے اپنی اسیری سے پہلے ہی تقریباً 23-24 گھنٹوں کا مواد اہل سنت کو اس موضوع پر پیش کیا، اور جو اس موضوع کے ہر گوشے کا ہی احاطہ کر لیتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بہام باقی ہے تو حضور کنز العلماء نے ہمیں اپنا نمائندہ اور ترجمان نامزد کیا ہے۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے اور حضور کنز العلماء کے فیضان سے ہر طرح کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ گزشتہ ایام میں قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب ان کے ایک خطاب سے کئی حقائق کے برعکس معاملات دیکھنے کو ملے کہ جو معلومات فراہم کرنے والوں نے قبلہ پیر صاحب کو حقائق کے برخلاف معلومات فراہم کی، اور اسی بنیاد پر شاید قبلہ پیر صاحب نے اپنے خصوصی خطاب فرمایا۔ آج ان کے خطاب پر ہی تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بہام باقی نہ رہے اور حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ حضور کنز العلماء کا پہلا جلالی جمالی خطاب تھا، تو یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ پہلا خطاب نہیں تھا۔ پہلا خطاب تو وہی تھا جو حضور کنز العلماء کی اسیری کے بعد مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں ہوا، اور وہی طے شدہ ایک مکمل خطاب تھا تمام عاشقان رسول کے سامنے جو حضور کنز العلماء کی رہائی پر آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا باقاعدہ پہلا خطاب وہی تھا۔ رہی بات بھکی شریف میں خطاب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے خطاب کا نام بھی دینا مناسب نہیں ہے۔ نہ تو وہ باقاعدہ خطاب تھا اور نہ ہی اس خطاب کا باقاعدہ کوئی پلان تھا اور نہ کوئی اعلان تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک امر شرعی مستحب امر جس کے لیے اہل سنت کی کتب بھری ہوئی ہیں، اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری کے لحاظ سے اس امر شرعی سے جب روکا گیا، حضور کنز العلماء کو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے سے روکا گیا، تو اس روکنے کے عمل پر وہ ایک رد عمل تھا اور باقاعدہ خطاب نہیں تھا۔ اور یہ رد عمل ایسا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بھی بلند آواز کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن جس کے ساتھ ظلم کیا جائے، مظلوم کی آواز بلند بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور کنز العلماء کے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا ستم کیا گیا۔ آپ کی اسیری، پھر اسیری کے دوران ایسی قاتل تقریریں،
جس کی بنیاد پر مولانا عابد جلالی صاحب دنیا سے کوچ کر گئے اور اسیری کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی روکا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ ساری باتیں مظلوم ہونے پر گواہ ہیں۔ لہذا ایسی آواز کو تو اللہ رب العزت نے محبوب آواز قرار دیا ہے، تو اس خطاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل واضح ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قبلہ پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ اس خطاب میں مجھے بدعقیدہ کہا گیا، تو ہم بڑی ذمہ داری سے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بات اور یہ خبر واقعہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ نہ تو حضور کنز العلماء نے سجادہ نشین کا لفظ بولا اور نہ ہی قبلہ پیر صاحب کا نام لیا، اور یہ دو باتیں ہی قبلہ پیر صاحب کی شناخت ہیں۔ لہذا جب پیر صاحب کو متعین کر کے نام ہی نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان کی شناخت والا لفظ سجادہ نشین بولا گیا، تو کسی لحاظ سے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ پیر صاحب کو ہی بدعقیدہ کہا گیا۔ رہی بات کہ حضور کنز العلماء نے جو یہ فرمایا کہ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار اور مدرسہ پر کسی بدعقیدہ کا قبضہ نہیں رہنے دیں گے، یہ بات بھی بالکل واضح کرتی ہے کہ مدرسہ والے کون ہیں اور کن سے ہم گزشتہ 4 ماہ سے برسر پیکار ہیں، کن کے خلاف ہماری عقیدہ اہل سنت کی مسلسل جنگ جاری ہے، اور کن لوگوں نے حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے کو آڑ بنا کر مسلک اہل سنت پر حملہ کیا، اور کس انداز سے انہوں نے مسلک کو روافض کی دہلیز پر لے جانے کے لیے پوری سر توڑ کوششیں کیں۔ تو لہٰذا مدرسہ والے جب وہی ہیں تو اس لیے ان حالات میں، ان اقوال میں قبلہ پیر صاحب کو شامل کرنا یہ بھی حقائق کے بالکل منافی بات ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ مدرسہ اور مزار شریف دونوں کا نام لیا گیا، تو بلاغت کی روح سے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ تغلیباً ایسا کہہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات اس انداز سے کی گئی تھی کہ قبضہ نہیں رہنے دیں گے، اور قبضہ یہ جو معروضی حالات میں قبضہ سامنے آیا کہ حضور کنز العلماء کو اس مستحب عمل شرعی سے روکا گیا، تو اس لحاظ سے بات کی گئی تھی کہ یہ قبضہ اللہ کے فضل سے باقی نہیں رہے گا، اور حضرت حافظ الحدیث کے دربار پر ہر ایک کو آ کر اپنا فیضان کا حصہ لینے کی بھرپور اجازت رہے گی۔ تو اس سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں پیر صاحب کو ہی مخاطب کیا گیا، بلکہ بڑی ذمہ داری سے یہ واضح ہے کہ پوری دنیا اہل سنت کے 2 مسترد لوگوں نے، جنہوں نے دربار شریف حضرت حافظ الحدیث کو آڑ بنایا تھا اور مسلک کی دھجیاں اڑائیں، وہی 2 مسترد لوگوں نے حضرت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کو استعمال کیا ہے، اور کان بننے والوں نے حضرت کو غلط معلومات فراہم کی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی۔ اور یہ بات کہ اس خطاب میں بھکی شریف کے مشائخ سے لوگوں کو بدظن کیا گیا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ حضور کنز العلماء نے تو حضرت حافظ الحدیث کے فیضان کے نعرے لگوائے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں کہ قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان کے بھرپور نعرے لگائے گئے۔ اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء۔ پیر جلال الدین شاہ۔ لہذا یہ بات بھی حقائق کے بالکل منافی ہے۔ اور حضور کنز العلماء نے جو یہ فرمایا کہ پورے ملک کے جلالیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جلالی نسبت کو پوری دنیا میں روشن کرنے والے حضرت کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہی ہیں،
کیونکہ حضور کنز العلماء نے تو بدعقیدہ لوگوں میں سے افراد کو کھینچ کر ان کو بھی جلالی نسبت عطا کر کے جلالی بنا دیا، اور یہ جو اعلان تھا کہ پورے ملک کے جلالیوں نے، تو یقیناً جو متقدمین جلالی ہیں حضرت حافظ الحدیث کی صحبت اور فیض خاص سے حصہ پانے والے حضرت مفتی عبد اللطیف جلالی صاحب، استاد کریم بخش صاحب اور قبلہ نذیر جلالی صاحب، قاضی عبد الرحمن جلالی صاحب، ان جیسی ہستیاں تو بذات خود پوری قوم کی حیثیت رکھتی ہیں، جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت تھے۔ تو ان جیسی ہستیوں کا آنا حضور کنز العلماء کے لیے، ان کے موقف کی تائید کے لیے، تو یہ اعلان تھا کہ ان کے پیچھے جو ہزاروں ان کے شاگرد ہیں اور ان کے حلقہ اعتقاد میں ہیں، تو وہ تمام حضرات جب حضور کنز العلماء کے ساتھ بیٹھے اور ان کے موقف کی بھرپور تائید کی، تو یہی مراد تھی، بیعت سے یہی مراد تھا کہ ان تمام جلالیوں نے حضور کنز العلماء کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے، اور وہ آپ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو انہی حقائق کی بنیاد پر حضرت کنز العلماء نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے یقیناً حضرت حافظ الحدیث کا مشن، وہ دینی غیرت و حمیت، وہ ساری کی ساری حضرت کنز العلماء نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور مسلک اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کا بھرپور دفاع کیا۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت حافظ الحدیث کی ذات کو آڑ بنا کر ایک شہزادہ کیا کیا گانے گا رہا تھا، عقیدہ معصومیت پر حملہ کر رہا تھا، اس کی کانفرنسوں میں بار بار معصومہ کا لفظ استعمال ہوا، عزت کانفرنس میں بھی معصومہ کہا گیا، ہم نے وہ سارے بیان ریکارڈ کروائے ہیں، ریکارڈ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اس طرف تھا تو دوسرے حضرت بڑے بھائی جناب وہ افضلیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور تھے، ایک نے معصومیت کے لحاظ سے روافض کا شر داخل کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ بھی عقیدہ معصومیت کا رد نہیں کیا، بلکہ اس کے جواز پیش کیے کہ معصوم کا معنی یہ ہے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے، ایسے کہا جا سکتا ہے۔ وہ ساری باتیں الگ ہیں، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دونوں حضرات نے جو حضرت حافظ الحدیث کے ہی بیٹے ہیں، دونوں نے ہی حضرت حافظ الحدیث کے مسلک پر حملہ کیا اور ان کے مشن کی دھجیاں اڑائیں۔ آج خاتم المعصومین اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو کہنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کا برملا اعلان کیا، تو یقیناً اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ اہل سنت کے عقیدے کی فتح ہے۔ ہم بھی خاتم المعصومین کی ہی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گزشتہ 4 مہینوں سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے یہی جنگ ان دونوں حضرات سے لڑی، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جو انہوں نے حملہ کیا وہ بھی سارا ریکارڈ پر موجود ہے، باقاعدہ میرے وہ بیانات کہ کس طریقے سے ہم نے ان کے حملے کو روکا۔ تو آج بڑے ادب سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی ان 2 عقیدوں کا برملا اظہار کیا، تو یہ 2 عقیدے اہل سنت کے بنیادی عقیدے ہیں، ان دونوں پر حملہ ہوا تھا حضرت حافظ الحدیث کی درگاہ سے ہی، تو ہم نے وہ حملے ناکام بنائے اور اس عقیدے کی جنگ پوری آب و تاب کے ساتھ لڑی۔ حضور کنز العلماء نے اسیری کو برداشت کیا اور ہمیں ذمہ داری جو سونپی، اللہ کے فضل سے آج اس مسئلے میں ہم سرخرو ہوئے، اور قبلہ پیر صاحب نے خود اظہار کیا خاتم المعصومین کا اور افضل البشر بعد الانبیاء کون ہیں ان کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ جو مشن ہے حضرت حافظ الحدیث کا، اس کا جھنڈا
اللہ کے فضل سے ہم نے اٹھایا ہے، حضور کنز العلماء نے اٹھایا۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اور یہ بات قبلہ پیر صاحب کے مریدین اور حلقہ احباب کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب قبلہ پیر صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ اس بات کو اب سوشل میڈیا پر کوئی نہ اچھالے، اس پر تبصرے نہ کرے، تو ایک طرف جب یہ اعلان ہے تو پیر صاحب کے مقربین کو تو سب سے زیادہ قبلہ پیر صاحب کے فرمان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ اب ان سے بھی میں مخاطب ہوں جو قبلہ پیر صاحب کے خاص مقربین میں سے ہیں کہ جب قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتوں کو نہ لایا جائے، تو دوسری طرف یہ مقربین حضرات ہی کئی لوگوں کو فون کر کے باقاعدہ سوشل میڈیا پر پیغام لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پوسٹیں چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو مقربین ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قبلہ پیر صاحب کی فرما برداری کریں اور جو پیر صاحب نے فرمایا ہے اس کی لاج رکھیں۔ آخری اور اہم بات کہ قبلہ پیر صاحب نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک فقہی بورڈ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے موقف پر فیصلہ دے گا، تو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس فقہی بورڈ کا مطالبہ تو ہم ایک عرصے سے کر رہے تھے، اور اسی فقہی بورڈ کے لیے ہی علماء کو دعوت دی تھی کہ اس پر بیٹھ کر غور و فکر کریں، الفاظ کون سے رکھے جائیں، وہ رائے تجویز کی جائے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو لہٰذا اب بھی اگر کسی فقہی بورڈ کی بات ہوتی ہے، ویسے تو پوری دنیا کے اہل علم اور بریلی شریف مرکز اہل سنت جامعہ اشرفیہ کی مصباح علماء حضرت محدث کبیر اور پاکستان کے جید علماء کرام سب نے حضور کنز العلماء کے موقف کی تائید کر دی ہے۔ کسی کو شک و شبہ کا کوئی شائبہ باقی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر حافظ الحدیث علیہ رحمہ کے فیض یافتگان میں سے کسی کو شک و شبہ ہے تو ان کے لیے بھی قاضی عبد الرحمن جلالی، حضرت مفتی کریم بخش صاحب، حضرت مفتی عبداللطیف جلالی صاحب، حضرت مولانا نذیر جلالی صاحب، ان جیسی ہستیاں بھی جب ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کر رہی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر کسی کو حضور کنز العلماء کے موقع پر کسی طرح کا شک ہے اور کسی طرح سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج واضح اعلان ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں اپنے موقف کو قرآن و سنت کے آئینے میں بیان کرنے کے لیے۔ اگر فقہی بورڈ حضور کنز العلماء سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے مرکز صراط مستقیم کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں تشریف لائیں، وقت متعین کریں، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کا تہہ دل سے استقبال کریں گے اور پھر بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ اور اگر کہتے ہیں کہ کسی مقام پر حضور کنز العلماء تشریف لے آئیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ حضور کنز العلماء 4 شیڈول میں ہیں اور کئی طرح کے سیکیورٹی رسک کا سامنا ہے، تو اگر کسی مقام پر فقہی بورڈ اگر طلب کرتا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل و توفیق سے حضور کنز العلماء نے بندہ ناچیز کو اپنا اس موقف پر نمائندہ اور ترجمان مقرر کیا ہے۔ بندہ ناچیز ہر جگہ حاضر ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کسی مقام پر بٹھا لیں اور ہمیں ثابت کر دیں کہ یہ تم غلط ہو اور اس طرح صحیح ہو سکتے ہو تو ہم اس موقف کے لیے تیار ہیں۔ اور قبلہ پیر صاحب نے تو خود یہ فرمایا کہ نامناسب لفظ اور پھر ان کی تبدیلی کا مطالبہ کیا، تو یہ تبدیلی کے بعد وہ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضور کنز العلماء نے اپنی اسیری سے پہلے ہی لفظ تبدیل کر دیے تھے، اور عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں جو لفظ دیے گئے وہ یہی ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں شان کی مالک ہیں لیکن معصومہ نہیں ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم غاصب نہیں ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں
عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافظ کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں۔ تو ان الفاظ پر اب فقہی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ ان میں کیا سکم ہے، وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا سکم واضح کرے، لفظی سکم ہے یا معنوی سکم ہے یا شرعی لحاظ سے ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے، تو پھر ثابت کرنے کے بعد اگر کہے گا کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک اور بڑی اہم بات کہ قبلہ پیر صاحب نے تو حضور کنز العلماء کے الفاظ کو نامناسب ہی کہا ہے، اب اس پر ایک نئی بحث بھی چھڑے گی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا بھی اس فقہی بورڈ کی ذمہ داری ہوگی کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نامناسب ہیں، جبکہ ان کے چچا حضرات وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ گستاخی، بے ادبی، توہین اور کفر ہے۔ تو ایک طرف نامناسب ہی ہونا فقط اور دوسرے کی رائے پر کفر ہونا بہت بڑا فرق ہے کہ نامناسب پر کوئی شرعی فتویٰ نہیں آتا اور کفر پر بہت بڑا فتویٰ ہے۔ یہ تو اس طرح بن جائے گا جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک دوسرے پر کفر کی بات کرے تو کفر کا تو معاملہ ایسا ہے فقط باء بأحدہما کہ کفر نے تو کسی ایک کی طرف لوٹنا ہے۔ تو لہذا جب فریق اول وہ اس کو نامناسب کہے اور فریق ثانی یہ شاہین یہ اس کو کفر کہیں، اور اس پر بھی ہم احتجاج نہیں کرتے کہ فریق ثانی جس وقت ان الفاظ کو کفر قرار دے کر حضور کنز العلماء پر فتویٰ لگا رہا تھا تو اس فتوے پر سائن کرنے والوں میں قبلہ پیر صاحب کا صاحبزادہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ بن جانا ہے کہ جس کو وہ کفر منوانا چاہتے ہیں فریق ثانی والے، تو فریق اول اس کو کفر نہیں مان رہا، جو کفر کو کفر نہ مانے اس کا بھی فقہی بورڈ فیصلہ کرے، اور وہ حضرات فریق ثانی والے جو کفر نہیں ہے اس کو کفر کہہ رہے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی واضح کیا جائے کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو کفر نہیں ہے، تو کفر نے کس طرف لوٹنا ہے اس پر بھی فیصلہ ہوگا کہ اب یہ حضرات کس کیٹیگری میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک غیر کفر کو کفر کہا، اور شریعت کسی کی غلام تو ہے نہیں، کسی کے گھر کی تو ہے نہیں کہ جو مرضی کر دے اور اس کو کلی اختیار ہو جائے، ایسا ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری باتیں طے کرنی ہوں گی، لہذا ہمیں بڑی شدت سے انتظار رہے گا کہ جلد از جلد اس فقہی بورڈ کی شخصیات کا نام پیش کیا جائے، اور جلد ہی اس سلسلہ میں ہمیں طلب کریں، ہم بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ذاتی فوائد کے، فقط اور فقط عوام اہل سنت کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔